عزیز بچیوں اور میری بہت پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے آج ہماری 5 کلاس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور 5 کلاس کی آغاز میں ہم آپ کو کچھ پوائنٹس بتائیں گے، مخارج کے حساب سے حروف کو ادا کرنے کا طریقہ بتائیں گے، اور آپ سب نے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس کا ہوم ورک مجھے دے دیں گے۔ اور اس سے پہلے 4 کلاسز ہماری ہو چکی ہیں، یقیناً آپ سب نے اس کو سمجھا بھی ہوگا، اور بہت اچھی طریقے سے اس کو آپ نے ریٹن میں مجھے ہوم ورک بھی کر کے دکھایا، تو مجھے امید ہے اس کلاس کو بھی آپ بہت اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی تو آپ سب تیار ہیں؟ شاباش۔ دیکھیے آج ہم جب اپنی کلاس کا آغاز کریں گے تو سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ سے اپنے کاموں کا آغاز کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے تو آج ہم اپنا آغاز کریں گے، اپنی تجوید القرآن کا ہم جو ہے آغاز کریں گے، تو اس سے پہلے ہم دعا پڑھیں گے۔ آپ سب دعا میرے ساتھ پڑھیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ چلیے تو آج ہم آپ سے یہ سوال کریں گے کہ عربی زبان کے حروف تہجی کتنے ہیں؟ جی یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنے ہیں، 29 ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور عربی زبان کے حروف تہجی 29 ہیں، یہ سب آپ کو پتہ ہی ہے نا؟ اس کے علاوہ عربی زبان میں حروف مخارج سے کیا مراد ہے؟ حروف کے مخارج سے، اچھا یہ میں نے سوال آپ کو کیا تھا کہ حروف کے مخارج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حروف کو صحیح طریقے سے، یعنی کہ تمام الاتیان بالجید ہے نا، یہی اس کے مخارج ہیں، یہی طریقہ کار ہے، اس کو ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے، ستھرا کرنا، عمدہ کرنا، کھڑا کرنا حروف کو۔ ان دونوں کے سوال جواب آپ کے سامنے آ گئے۔ اب ہم دیکھیں کہ یہ سامنے آپ کے حروف تہجی کی ترتیب آ رہی ہے۔ الف با تا ثا جیم ح خ دال ذال را ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو حمزہ یا۔ بہت عزیز بچیوں یہ میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی، اسی طرح سے آپ نے نیچے والی تختی کو بھی ایسی پریکٹس کر کے پڑھنی ہے، کیونکہ یہ حروف تہجی ہے اور ہم نے اس کو ادائیگی کا طریقہ کو بتایا۔ اب ہم نے آپ کے سامنے جو دوسری ترتیب دکھائی ہے، یہ کون سی ترتیب ہے؟ جی یہ حروف کی صوتی ترتیب ہے، اور صوتی ترتیب کا مطلب وہ حروف جو ایک جگہ سے نکلتے ہیں، مخارج کے اعتبار سے ان کو ایک جگہ کر دیا گیا، جہاں سے کچھ حروف نکلتے ہیں ان کی فیملیز بنا دی گئی ہیں، اور یہ سامنے جو آپ کے نیچے تختی آ رہی ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ با ما وا فا، ان کو ایک ساتھ لکھنے کی کیا وجہ ہے؟ جی کون بتائے گا؟ شاباش۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حروف کی ترتیب آ رہی ہے یہ ایک ساتھ اس لیے لکھا کہ یہ ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ ما با وا فا ہونٹوں سے ادا ہونے والے، یہ سارے ہونٹوں سے ادا ہوں گے۔ ثا ذال و یہ زبان کی نوک سے ادا ہونے والے ہے نا، زبان کی نوک جب سامنے دو دانتوں سے لگے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں تا دا تو، یہ کہاں لگ رہی زبان؟ دانتوں کی آگے والے 2 دانتوں کی جڑ سے۔ پھر نیچے ز سا سو، ز سا سو ہے نا، اوپر اور نیچے دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان آ رہی ہے۔ لا نا رو، لا نا رو، لا نا رو جو ہے زبان کے کناروں سے ادا ہو رہے ہیں۔ جا شا یا زبان کے بیچ سے یہ تینوں ادا ہو رہے ہیں۔ تو کا قو یہ زبان کی دو قا یہ کہاں سے ادا ہو رہے ہیں؟ دو زبان کی کروٹ بائیں طرف والی 5 داڑوں کی جڑ سے لگے، کا قو
یہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ کవ్ے سے ادا ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ سارے حروف کہاں سے ادا ہو رہے ہیں؟ نیچے والے یہ حلق کے یہ حلق سے ادا ہونے والے حروف ہیں جو نیچے دیے گئے ہیں. تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی کہ حروف تہجی کی جو ترتیب ہے جو ایک ساتھ لکھی جاتی ہے اردو کی اور عربی کی وہ تقریباً سیم ہے، لیکن ہم آپ کو آسانی سے مشکل کی طرف لے کے جائیں گے. پہلے آسان ورڈ سکھائیں گے، تو اس وجہ سے یہاں پہ ہم نے صوتی ترتیب آپ کو دکھائی تاکہ آپ پہلے مشکل الفاظ سے بچنے کے لیے آسان حروف کو پڑھنا سیکھیں. اب با ما فا یہ کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف. تو ان چاروں کو ایک جگہ سے ادا کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ صوتی ترتیب ہم نے بنا دی تاکہ یہ ایک ساتھ ادا ہونے والے حروف ایک جگہ آ جائیں. پھر ہم اگلی سلائیڈ دیکھیں. اگلی سلائیڈ میں یہ پہلے ہم نے ان چاروں حروف کو لے لینا ہے اور ان چار حروف کی ہی ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. یہ چار حروف کون سے ہیں؟ ما با وا فا، ما با وا فا، ان چاروں کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے. یہ حروف شفویہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. ما بند ہونٹوں کے خشک حصے سے، ہونٹوں کو بند کر لیں. ماں پڑھتے وقت میم زبر ماں ہے نا، تو اس کو آپ پڑھتے وقت بند ہونٹوں کو کر لیں اپنے، اور ہونٹوں کے دونوں سختی کے ساتھ بند کر لیں. ماں میم زبر ماں. پھر با جب ہم پڑھیں گے تو با بند ہونٹوں کو کرنے سے جو نرمی والا حصہ ہے ہونٹوں کا جس کو ہم تری کہتے ہیں، ہونٹوں کا گیلا حصہ، وہاں سے ادا ہوگا. با ہلکا سا ٹچ کریں دونوں ہونٹوں کو. با ما ما با ماں پڑھتے وقت سختی سے بند کریں گے ہونٹوں کو، با پڑھتے وقت آرام سے بند کریں گے اور دونوں ہونٹوں کی تری ملے گی. با ما با. وا کیسے پڑھیں گے؟ دونوں ہونٹوں کو گول کر لیں، ابتدا سے انتہا تک گول رہیں گے. واو واو. تو اس کو ہم جب پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ وا کے اوپر زبر لگا دیں، وا وا. پھر اسی طریقے سے فا کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ یہ بھی ہونٹوں سے ہی اوپر والے دو دانتوں کا سیرا نیچے والے ہونٹ کے اندرونی کنارے سے لگ رہا ہے، تو کیا ادا ہو رہا ہے؟ فا. ٹھیک ہے. اب اس کو ایک ساتھ پڑھیے. بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے خشک حصے سے با، بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے بند ہونٹوں کے خشک حصے سے میم، بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے با، ہونٹوں کے گول کرنے سے واو اور ادا ہوتا ہے، اور اوپر والے دو دانتوں کا سرا نیچے والے ہونٹ کے اندرونی کناروں سے لگے تو فا ادا ہوگا. اس طرح سے یہ میں نے آپ کو آج 4 حروف بتائے، ما با وا فا. اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ. اور میں آپ کو ایک سورت دے رہی ہوں، سورہ ناس. یہ ہوم ورک کے طور پہ آپ کو دیا جائے گا. اس میں سے آپ نے اس کی تلاوت بھی کرنی ہے، ہوم ورک میں تلاوت کرنی ہے اور مجھے بھیجنی ہے. اور دوسری بات، اس تلاوت کرتے وقت آپ نے ان 4 حروفوں کا خیال رکھنا ہے، ما با وا، ما با وا. ٹھیک ہے کہ یہ ہم کہاں سے ادا کر رہے ہیں؟ تو سورہ ناس پڑھتے وقت ان کو ادا کرنا نہ بھولیے گا. تو شام تک آپ نے مجھے سورہ ناس پڑھ کے سنانی ہے. اللہ حافظ.